رات کی آخری گھنٹی، وہ گھنٹی جو برسوں کے بعد بجی۔ پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام سفید پور تھا۔ گاؤں بہت ہی خوبصورت تھا۔ چاروں طرف اونچے پہاڑ، گھنے درخت، بہتے چشمے اور دور تک پھیلی ہوئی سبز وادیاں تھیں۔ دن کے وقت گاؤں میں بچوں کی آوازیں، پرندوں کی چہچہاہٹ اور لوگوں کی چہل پہل رہتی تھی، لیکن رات ہوتے ہی سفید پور بالکل بدل جاتا تھا۔ سورج ڈوبتے ہی لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے، گلیوں میں سناٹا چھا جاتا، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ رات کے وقت گاؤں کے پرانے اسکول کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا۔ اس اسکول کو بند ہوئے تقریباً 15 سال ہو چکے تھے۔ اسکول کی عمارت بہت بڑی نہیں تھی، صرف 4 کمرے، ایک چھوٹا سا دفتر اور سامنے کھیل کا میدان تھا، مگر اسکول کے صحن میں ایک پرانی گھنٹی لٹکی ہوئی تھی۔ وہ گھنٹی کبھی صبح کے وقت بچوں کو کلاس میں بلانے کے لیے بجتی تھی۔ 15 سال پہلے اسکول اچانک بند ہوا تو گھنٹی بھی خاموش ہو گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ آخری دن اس گھنٹی نے خود بخود 3 مرتبہ بجنا شروع کیا تھا، اور اسی رات اسکول میں پڑھنے والی ایک بچی غائب ہو گئی تھی۔ اس بچی کا نام مریم تھا۔ وہ صرف 11 سال کی تھی، بہت ذہین، خاموش طبیعت کی بچی تھی۔ اس دن اسکول چھٹی کے بعد سب بچے گھروں کو چلے گئے، مگر مریم واپس نہیں آئی۔ اس کے والدین نے پورے گاؤں میں اسے تلاش کیا، پولیس بھی آئی، جنگل چھانا گیا، دریا کے کنارے تلاش کیا گیا، لیکن مریم کہیں نہیں ملی۔ صرف اس کی کتاب اسکول کے آخری کمرے میں ملی تھی۔ کتاب کے آخری صفحے پر پنسل سے ایک جملہ لکھا تھا: گھنٹی بجنے کے بعد دروازہ مت کھولنا۔ اس دن کے بعد اسکول بند کر دیا گیا، اور گاؤں میں ایک عجیب روایت بن گئی۔ رات کے وقت اگر اسکول کی گھنٹی بجے تو کوئی بھی اس طرف نہیں جائے گا۔ لوگ کہتے تھے گھنٹی اگر ایک بار بجے تو خاموش رہو، اگر 2 بار بجے تو دروازہ بند کر لو، لیکن اگر 3 بار بجے تو کسی صورت گھر سے باہر مت نکلنا۔ 15 سال تک گھنٹی خاموش رہی۔ پھر ایک رات اچانک پورے گاؤں میں ایک آواز گونجی، ٹن۔ لوگ اپنے گھروں میں جاگ گئے۔ پھر دوسری آواز آئی، ٹن، اور چند لمحوں بعد ٹن۔ 3 بار گھنٹی بج چکی تھی۔ گاؤں میں خوف پھیل گیا، لیکن اسی رات شہر سے ایک لڑکا سفید پور آیا تھا۔ اس کا نام ارسلان تھا، اور اس سے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس رات کی گھنٹی اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ ارسلان تقریباً 25 سال کا نوجوان تھا۔ وہ کئی سال سے شہر میں رہ رہا تھا۔ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، اور گاؤں میں صرف اس کی نانی رہتی تھی۔ کچھ دن پہلے نانی کی طبیعت خراب ہوئی تو ارسلان ان کے پاس رہنے کے لیے گاؤں آیا تھا۔ اس رات جب گھنٹی بجی تو ارسلان اپنی نانی کے پاس بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی نانی کے ہاتھ سے کپ تقریباً چھوٹ گیا۔ انہوں نے گھبرا کر ارسلان کو دیکھا۔ بیٹا، ارسلان نے پوچھا، کیا ہوا نانی؟ نانی نے کہا، دروازہ بند کرو۔ ارسلان حیران ہوا، کیوں؟ نانی نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے اٹھ کر خود دروازہ بند کیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ ارسلان نے پوچھا، نانی، یہ گھنٹی کس چیز کی ہے؟ نانی کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی، وہ اسکول کی گھنٹی ہے۔ ارسلان ہنس پڑا، اسکول تو 15 سال سے بند ہے۔ نانی نے اس کی طرف دیکھا، اسی لیے تو ڈر لگ رہا ہے۔ ارسلان نے مذاق میں کہا، ہوا سے بج گئی ہوگی۔
نانی نے فوراً کہا نہیں۔ ان کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ ارسلان خاموش ہو گیا۔ نانی نے کہا وہ گھنٹی ہوا سے نہیں بجتی، جب وہ بجتی ہے تو کوئی واپس نہیں آتا۔ ارسلان نے پوچھا کون واپس نہیں آتا؟ نانی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف کھڑکی کے پردے بند کرنے لگی۔ اسی وقت باہر سے کسی بچے کی ہنسی سنائی دی۔ ارسلان نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ نانی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کھڑکی مت کھولنا۔ ارسلان نے سرگوشی میں پوچھا باہر کون ہے؟ نانی نے کہا کوئی نہیں۔ پھر بچے کی آواز دوبارہ آئی، ارسلان بھائی۔ ارسلان کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے نانی کی طرف دیکھا، اس نے میرا نام کیسے لیا؟ نانی کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا سو جاؤ۔ رات بھر ارسلان کو نیند نہیں آئی۔ تقریباً 2 بجے اسے پھر گھنٹی کی آواز سنائی دی، لیکن اس بار صرف 1 مرتبہ ٹن۔ پھر خاموشی۔ ارسلان کھڑکی کے قریب گیا، پردہ ہٹایا۔ باہر اندھیرا تھا، دور اسکول کی عمارت نظر آ رہی تھی۔ اسکول کی اوپری کھڑکی میں ایک چھوٹی سی روشنی جل رہی تھی۔ ارسلان نے غور سے دیکھا، روشنی کے سامنے ایک بچی کھڑی تھی۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا، وہ بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کھڑکی کے شیشے پر کچھ لکھا۔ ارسلان کو الفاظ نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ قریب ہوا، تب اسے شیشے پر لکھا نظر آیا، مجھے ڈھونڈو۔ اچانک